کبیر خان نے جیب سے چابیوں کا چھوٹا گچھا نکالا اور ایک ایک کر کے تالے میں چابیاں لگانے لگا۔ رات کی تاریکی میں کچھ فاصلے پر سے ارسلان اور شیرخان کو کبیر خان کا دھندلا سا سایہ نما جسم دکھائی دے رہا تھا۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، کوئی چابی لگ جانی چاہیے، ہماری مشن کی کامیابی کا دار و مدار تالا کھلنے پر ہی ہے۔ شیرخان بولا، کبیر خان کاریگر آدمی لگتا ہے، انہیں کسی وقت تالے کو چابی لگانے کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ ایئرپورٹ والی سڑک پر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی گاڑی گزر جاتی تھی۔ جب گاڑی گزر جاتی تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی۔ کبیر خان کو 15-20 منٹ لگ گئے۔ ارسلان بولا، میں جا کر پتہ کرتا ہوں۔ شیرخان نے ارسلان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دباتے ہوئے کہا، وہ آ رہا ہے۔ اندھیرے میں نے کبیر خان اپنی طرف آتا نظر آیا۔ وہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تالا کھل گیا ہے، چابی میں نے تالے میں ہی لگی رہنے دی ہے، واپسی پر تالا بند کر کے چابی سال لیتے ہیں نا۔ میں اسی جگہ بیٹھ کر ماحول پر نگاہ رکھوں گا، کوئی خطرہ ہوا تو منہ سے کوئل کی ہلکی سی آواز نکالوں گا۔ ٹھیک ہے، ارسلان نے کہا۔ دونوں مجاہد کمانڈو اٹھے اور مال گودام کی طرف بڑھے۔ گودام کے چھوٹے دروازے پر گئے تو ٹٹول کر دیکھا تالا کنڈے میں کھل کر لٹکا ہوا تھا۔ شیرخان نے تالے کو نکال کر زنجیر اتاری اور تالا اسی طرح کنڈے میں لٹکا دیا۔ پھر دروازے کو ذرا سا اندر کو دبایا، چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ دروازہ ایک مدت سے بند تھا جس کی وجہ سے جام ہو گیا تھا۔ ارسلان نے کہا، آہستہ سے کھولو۔ شیرخان نے بڑی احتیاط کے ساتھ دروازے کو آہستہ اندر کی طرف دبانا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی چرچراہٹ کی آواز آتی اور دروازہ ذرا سا پیچھے کو ہو جاتا۔ 2-3 منٹ کے بعد دروازے کا ایک پٹ کھل گیا۔ اندر سے لکڑی کے کھوکھوں کی خاص بو والی گرم ہوا باہر کو نکلی۔ شیرخان نے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر روشن کر لی اور دونوں کمانڈو ایک دوسرے کے آگے پیچھے گودام میں داخل ہو گئے۔ گودام میں مال سے بھرے ہوئے لکڑی کے کھوکھے اور بھری ہوئی بوریاں انبار کی شکل میں ایک طرف لگی ہوئی تھی۔ دروازہ انہوں نے بند کر دیا تھا۔ ٹارچ ارسلان نے بھی روشن کر لی تھی۔ یہ چھوٹی ٹارچ تھی، اس کی روشنی جہاں ڈالی جاتی تھی صرف وہیں روشنی ہوتی تھی۔ انہوں نے نوادرات کے کریٹ تلاش کرنے شروع کر دیے۔ کافی بڑا گودام تھا، کافی سامان گودام کی دیواروں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ کچھ سامان ڈھیروں کی شکل میں درمیان میں لگا تھا۔ ایک طرف سامان لانے لے جانے والی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ آخر تلاش کرتے انہیں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگے لکڑی کے کریٹ نظر آ گئے۔ قریب جا کر انہوں نے ٹارچیں روشن کر کے ان کا جائزہ لیا۔ یہ لمبے سائز کے چھوٹے سائز کے کریٹ تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے چہروں پر مسرت کی لہر سی دوڑ گئی کہ ہر کریٹ پر ایک جانب سرخ رنگ سے طیارے کا نمبر L119 لکھا ہوا تھا۔ ارسلان نے کہا، یہی وہ کریٹ ہے۔ شیرخان نے جیب سے دھماکہ خیز اسکاچ ٹیپ والا لفافہ نکال کر ایک کریٹ پر ٹارچ کے ساتھ رکھ دیا۔ لفافے میں سے اسکاچ ٹیپ نکالی اور کریٹ کا ایک بار پھر جائزہ لیا۔ ارسلان کہنے لگا، میرا خیال ہے ہمیں کریٹ کے نیچے ٹیپ چپکانی چاہیے۔ شیرخان نے دیکھا کہ ہر کریٹ کے اوپر والے ڈھکن کا لکڑی کا تھوڑا سا حصہ آگے کو نکلا ہوا تھا۔ اس نے اس آگے کے حصے پر انگلی رکھ کر کہا، ہم اس بڑے ہوئے ڈھکن کے نیچے ٹیپ چپکا دیں گے، اس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ اور شیرخان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ٹیپ کھول کر ایک کریٹ کے ڈھکن کے نیچے چاروں طرف چپکاتا اور پھر دوسرے کریٹ پر آ جاتا۔ اس طرح جتنی جلدی یہ کام ہو سکتا تھا اس نے مکمل کر لیا۔ جب 12 کے 12 کریٹوں پر دھماکہ خیز ٹیپ چپکا دی گئی تو دونوں نے اپنی ٹارچ کی روشنی میں ایک بار پھر کریٹوں پر چپکی ہوئی ٹیپ کو جھک کر دیکھا۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو شیرخان بولا، اب واپس چلو۔ وہ دروازے کو تھوڑا سا کھول کر گودام سے باہر نکل آئے۔ باہر آتے ہی شیرخان نے دروازے کے پٹ کو آہستہ سے بند کیا اور دوبارہ تالا ڈال کر چابی اس میں سے نکال لی۔ کبیر خان اندھیرے میں آس پاس چل پھر کر نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں دونوں کو باہر آتے دیکھا تو جہاں اسے بٹھایا گیا تھا وہاں آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ارسلان اور شیرخان اس کے پاس آ گئے۔ ارسلان نے کہا، کام ہو گیا ہے کبیر خان، چلو۔ اس نے چابی کبیر خان کو پکڑا دی اور وہ رات کی تاریکی میں تیز چلتے گودام کے عقب والے علاقے سے باہر نکل کر اپنی ٹیکسی کی طرف بڑھی۔ ٹیکسی کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ ٹیکسی میں سوار ہوئے۔ کبیر خان نے انجن سٹارٹ کیا اور ٹیکسی چل پڑی۔ خفیہ کمینگاہ پر جا کر انہوں نے لیڈر کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کیا۔ لیڈر نے پوچھا، واپسی پر ہر شے کو اچھی طرح سے چیک کر لیا تھا؟ شیرخان بولا، جی ہاں، ہم دونوں نے چیک کر کے پوری تسلی کر لی تھی۔ 12 کے 12 کریٹوں پر دھماکہ خیز ٹیپ اس طرح چپکا دی گئی ہے کہ دن کے وقت کریٹوں کو جہاز پر لے جاتے وقت اس پر کسی کی نگاہ پڑنے کا امکان نہیں ہے۔ لیڈر نے کہا، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب آپ لوگ آرام کریں، باقی پروگرام کل طے کیا جائے گا۔ کبیر خان، جی شاہ جی، کبیر خان نے کہا۔ لیڈر نے اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا، تم کل 10-11 بجے تک یہاں پہنچ جانا۔ آ جاؤں گا شاہ جی، کبیر خان نے جواب دیا۔ اب تم بھی جا کر آرام کرو، لیڈر نے کہا۔
کبیر خان خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد ارسلان، شیرخان اور لیڈر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ لیڈر کہنے لگا، شیرخان، اب اس مشن کا سب سے نازک اور سب سے اہم مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس میں سے بھی کامیابی کے ساتھ گزر جاؤ گے، انشاءاللہ، کمانڈو شیرخان نے جواب میں کہا۔ اس موقع پر کمانڈو ارسلان کہنے لگا، ان کے ساتھ میرے جانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ لیڈر نے کہا، نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو میں تمہیں ضرور ساتھ جانے کو کہتا۔ شیرخان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، یہ کام اسے اکیلے ہی کرنا ہوگا، ہم کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیڈر نے تھوڑا توقف کیا، پھر کہنے لگا، وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، یعنی ہماری اطلاع کے مطابق کل رات 1 بجے کے بعد ایٹمی کمپیوٹر ڈیٹا کی خفیہ ماسٹر کاپی ڈسک کی شکل میں دلی سے ٹرانسپورٹ تیار ہے، L119 کے ذریعے دلی سے مدراس لے جائی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ خفیہ ماسٹر کاپی ایئرپورٹ کے راستے میں ہی اپنے قبضے میں کرنی ہے۔ اس طریقے سے اپنے قبضے میں کرنی ہے، اور شیرخان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کبیر خان اپنی ٹیکسی کل شام کو ہی تمام کاغذات کے ساتھ یہاں چھوڑ جائے گا۔ شیرخان کے واسطے وہ ٹیکسی ڈرائیور کی استری کی ہوئی الگ وردی بھی ساتھ لائے گا، جس کو شیرخان یہیں سے پہن کر روانہ ہوگا۔ ہم یعنی میں اور ارسلان ایک دوسری گاڑی میں پیچھے پیچھے جائیں گے، تاکہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم فوراً ایکشن میں آ جائیں۔ پھر بے شک لاٹھی ٹوٹ جائے مگر سانپ کو ضرور مار دیں گے۔ شیرخان نے پوچھا، ہمیں کل یہاں سے کس وقت روانہ ہونا ہوگا؟ لیڈر بولا، تیاری کی فلائٹ کا ٹائم رات کے 1 بجے کے بعد مقرر کیا گیا ہے، صحیح ٹائم ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن ہم رات کے پورے 12 بجے جائے واردات یعنی اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے۔ شیرخان ٹیکسی لے کر سریش پانڈے کے فلیٹ سے کچھ فاصلے پر کسی جگہ چھپا رہے گا۔ جیسے ہی سریش پانڈے ایٹمی ڈیٹا کی سیکرٹ ماسٹر کاپی لے کر اپنی فلیٹ سے نکلے گا، شیرخان ٹیکسی سٹارٹ کر دے گا۔ جب سریش پانڈے بریف کیس اٹھائے بلڈنگ کے گیٹ سے باہر آ کر فٹ پاتھ پر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جائے گا، شیرخان ٹیکسی اس کے قریب لے جا کر روک دے گا اور سریش پانڈے کو ٹیکسی میں سوار کروا کر ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے گا۔ اس کے بعد شیرخان نے جو کچھ کرنا ہے اسے بتا دیا گیا ہے۔ لیڈر نے شیرخان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیرخان، اس مشن کا یہ سب سے نازک مرحلہ ہے، تمہیں ہر قدم پوری ہوشمندی سے اٹھانا ہوگا، ہم مناسب فاصلے پر تمہارے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ کبیر خان دوسرے روز دن کے وقت ہی اپنی ٹیکسی اور ٹیکسی کے کاغذات وغیرہ لا کر دے گا۔ اس میں شیرخان کی ڈرائیوروں والی وردی بھی تھی، جو اس زمانے میں ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے پہننی ضروری ہوتی تھی۔ سارا دن یہ لوگ ایک طرح سے اپنے مشن کے آخری اور انتہائی اہم مرحلے کے لیے ریہرسل کرتے رہے۔ رات کو تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور تیز کافی کے 2 پیالے پیے تاکہ نیند نہ آئے۔ کبیر خان ایک دوسری ٹیکسی لے کر رات کے 10 بجے خفیہ کمین گاہ پر پہنچ گیا۔ ٹھیک 11 بجے رات شیرخان نے ٹیکسی ڈرائیوروں والی وردی پہن کر سر پر ٹوپی اوڑھ لی۔ اس ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کو اٹھانے سے نیچے خالی جگہ تھی۔ اس خالی جگہ میں نقلی بریف کیس یعنی وہ بریف کیس جس میں انتہائی زبردست دھماکہ خیز مادہ لگا ہوا تھا اور جو سریش پانڈے کے بریف کیس کی ہو بہو نقل تھی، پچھلی سیٹ کے نیچے خالی جگہ میں چھپا کر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا۔ شیرخان نے جو ڈرامہ کھیلنا تھا یہ اس ڈرامے کا ایک حصہ تھا۔ لیڈر اور ارسلان نے معمولی سے کپڑے پہن لیے، یعنی پاجامہ بند گلے کا سویٹر اور گرم کوٹ۔ ارسلان نے سویٹر کے اوپر گرم جیکٹ پہن لی تھی۔ انہوں نے خاموش نالی والے بھرے ہوئے پستول بھی ساتھ لے لیے تھے، یعنی جن پر سائلنسر لگے ہوئے تھے۔ رات کے 11:40 پر یہ خطرناک قافلہ اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیرخان ٹیکسی لے کر آگے جا رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی کے اوپر سرخ روشنی جو ٹیکسی کی نشانی ہوتی ہے بجھا رکھی تھی تاکہ کوئی دوسرا آدمی ہاتھ دے کر ٹیکسی کو نہ روکے۔ ایک پستول شیرخان نے بھی اپنی وردی میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے مناسب فاصلے پر ایک پرانی بند جیپ چلی آ رہی تھی۔ اس جیپ کو کبیر خان ڈرائیو کر رہا تھا۔ جیپ میں لیڈر اور کمانڈو ارسلان بیٹھے ہوئے تھے۔ ریموٹ کنٹرول ارسلان کے کوٹ کی اندرونی جیب میں تھا۔ دونوں گاڑیاں دلی کی الگ تھلگ غیر معروف اور خالی سڑکوں پر سے تیز رفتاری سے گزرتی ہوئی اس علاقے میں آ گئی جہاں اٹامک کمیشن کے دھیڑ عمر ہیڈ کلرک اور کمیشن کے سب سے قابل اعتماد آدمی سریش پانڈے کا فلیٹ تھا۔ اس جگہ کا پہلے سے تعین کر دیا گیا تھا جہاں ان لوگوں نے آگے پیچھے اپنی گاڑیاں کھڑی کرنی تھی۔ اس علاقے کے فلیٹوں میں کہیں روشنیاں ہو رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سردی کی وجہ سے لوگ کمروں میں بند ہو رہے تھے یا ضروری کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہر طرف خاموشی، صرف ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ سریش پانڈے ایئرپورٹ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ شیرخان نے فلیٹ کی بلڈنگ کے گیٹ سے کافی پیچھے سڑک سے اتار کر ٹیکسی اندھیرے میں کھڑی کر دی۔ شیرخان کی ٹیکسی سے کوئی 50 فٹ پیچھے اندھیرے میں کبیر خان نے جیپ کھڑی کر دی۔ جیپ میں کبیر خان کے علاوہ ارسلان اور لیڈر بھی موجود تھے۔ وہ اس فلیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے کچھ دیر بعد سریش پانڈے نے باہر نکلنا تھا۔ ایک سیکنڈ ایک منٹ بن کر گزر رہا تھا۔ لیڈر نے دوسری بار گھڑی پر نگاہ ڈال کر کہا،
इस वक्त तक सुरेश पांडे को निकल आना चाहिए था। इनकी गाड़ी से आगे 50 फीट के फासले पर शेर खान भी टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठा टिकटिकी बांधे सुरेश पांडे के फ्लैट की बिल्डिंग के गेट को देख रहा था। ठीक 12:15 पर शेर खान को अधेड़ उम्र सुरेश पांडे फ्लैट के छोटे दरवाजे में से निकलकर अपार्टमेंट बिल्डिंग के गेट की तरफ आता नजर आया। शेर खान ने टैक्सी के ऊपर जो सुर्ख रोशनी बुझी हुई थी इसे रोशन कर दिया और गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। वो सुरेश पांडे पर निगाह रखे हुए थे। सुरेश पांडे ने गर्म कोट के ऊपर गले में गर्म मफरल लपेट रखा था। सर पर हिंदुओं वाली गोल टोपी थी। एक हाथ में ब्रीफकेस था, दूसरा हाथ ढीली ढाली पतलून की जेब में था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता गेट से बाहर आकर सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल पड़ा। इसका रुख आगे चौक में टैक्सी स्टैंड की तरफ था। शेर खान टैक्सी को एक खास रफ्तार से चलाते हुए सुरेश पांडे के करीब से गुजर गया। फिर चंद कदम आगे जाकर इसने टैक्सी रोक दी। इतने में सुरेश पांडे टैक्सी के करीब आ गया। शेर खान ने टैक्सी में से सर बाहर निकाल कर कहा, सर मुझे एयरपोर्ट पर जाना है, अगर आप एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं तो बैठ जाइए। और इसके साथ ही शेर खान ने बड़ी मुस्तैदी से पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। सुरेश पांडे ने एक बावर्दी टैक्सी ड्राइवर इसकी खाली टैक्सी को देखा तो बोला, तुम्हारा मीटर तेज तो नहीं चलता? शेर खान ने बेनियाजी से जवाब दिया, सर हमारा मीटर दिल्ली कारपोरेशन से पास शुदा है, हम मुसाफिरों से कभी ज्यादा किराया नहीं लेते, अगर आपको एतबार नहीं है तो चौक में से कोई दूसरी टैक्सी ले लीजिए। ये कहकर शेर खान टैक्सी का दरवाजा बंद करने लगा तो सुरेश पांडे ने कहा, ठीक है चलो, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो, मगर टैक्सी तेज चलाना, मुझे जल्दी पहुंचना है। शेर खान ने सुरेश पांडे को ये कहकर, अगर मुझ पर एतबार नहीं तो कोई दूसरी टैक्सी ले लीजिए, बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। अगर सुरेश पांडे ये कहकर आगे चल पड़ता कि ठीक है मैं चौक से कोई दूसरी टैक्सी ले लेता हूँ तो सारे किए किराए पर पानी फेर सकता था और इनका मिशन खाक में मिल सकता था। लेकिन सुरेश पांडे पर अपना एतमाद जमाने के लिए ऐसा कहना जरूरी था। ये महज इत्तेफाक की बात थी कि अधेड़ उम्र सुरेश पांडे ने कोई दूसरी टैक्सी लेने का ख्याल दिल से निकाल दिया और शेर खान की टैक्सी में सवार हो गया। शेर खान की जान में जान आ गई। सुरेश पांडे पिछली सीट पर बाएं जानिब होकर बैठा था और इसने वो ब्रीफकेस जिसमें भारत के 8वीं राज की मास्टर डिस्क रखी हुई थी अपने दाहिनी जानिब सीट पर रख दिया था। शेर खान जल्दी से टैक्सी निकाल कर ले गया। सुरेश पांडे को टैक्सी में सवार होते और टैक्सी को आगे की तरफ रवाना होते लीडर अरसलान और कबीर खान ने देख लिया था। उन्होंने भी 50 फीट का फासला रखकर अपनी जीप को इसके पीछे लगा दिया। जीप की बत्तियां उन्होंने बुझा दी हुई थी। शेर खान की टैक्सी खाली सड़क पर चली जा रही थी। सुरेश पांडे ने पिछली सीट पर से कहा, गाड़ी जरा तेज चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। शेर खान ने सोची समझी स्कीम के मुताबिक कहा, सर मेरी गाड़ी में थोड़ा सा नुक्स है, आप कहते हैं तो मैं स्पीड तेज कर देता हूँ। और शेर खान ने स्पीड बढ़ा दी। वो यही चाहता था। फ्लैटों वाले किसी कदर रोशन इलाके से निकलने के बाद टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ जाती सड़क पर आ गई। शेर खान कोई ऐसी जगह देख रहा था जहां खंभों पर जलती मरकरी लाइटों की रोशनी ना हो। चुनांचे इसने 2 खंभों के दरमियान एक नीम रोशन जगह देख ली थी और वहां पहुंचते ही गाड़ी के इंजन में कोई ऐसा नुक्स डाल दिया कि इंजन में से 2-3 अजीब सी आवाजें निकली और शेर खान ने गाड़ी को जल्दी से सड़क पर से उतार कर ब्रेक लगा दी। क्या हुआ? पिछली सीट पर बैठे सुरेश पांडे ने पूछा। शेर खान ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा, सर मैं इसलिए गाड़ी की स्पीड तेज नहीं करता था, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं आपको वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। ये कहकर शेर खान जल्दी से गाड़ी के सामने आ गया। इसने गाड़ी का बोनट ऊपर उठाया और झुककर कुछ देखने लगा। बोनट की वो सलाख जिसके सहारे बोनट को कवर किया जाता था उन्होंने पहले ही निकाल रखी थी। शेर खान ने एक हाथ से बोनट उठाया हुआ था और दूसरे हाथ से इंजन में यूं ही पुर्जों को ठीक कर रहा था। फिर इसने बोनट के पीछे से सर निकालकर सुरेश पांडे से कहा, सर आपको तकलीफ तो होगी मगर मेरे बोनट की सलाख टूट गई है, आप अगर 1 मिनट के लिए यहाँ आकर बोनट को ऊपर उठा लें तो मैं इंजन का नुक्स अभी दूर किए देता हूँ। वहाँ आसपास कोई दूसरी टैक्सी दिखाई भी नहीं दे रही थी। सुरेश पांडे को मजबूरन टैक्सी से निकलना पड़ा। इसने ब्रीफकेस पिछली सीट पर ही रहने दिया और खुद खिड़की खोलकर शेर खान के पास आकर कहने लगा, तुम लोग इसी तरह मुसाफिरों को परेशान करते हो, गाड़ी निकालने से पहले इसकी चेकिंग क्यों नहीं करते? शेर खान बोला, सर आप फिक्र न करें, मैं 1 मिनट में इसे ठीक किए देता हूँ, आप जरा बोनट को सहारा दें। सुरेश पांडे ने बादल नखास्ता दोनों हाथों से बोनट ऊपर उठा दिया। शेर खान झुककर इंजन में किसी तार को निकालने की कोशिश करने लगे। फिर जल्दी से पीछे हटकर बोला, तार का पेच ढीला हो गया है, अभी इसे कस देता हूँ, पेच कस ले आऊं, पीछे सीट के नीचे औजारों में पड़ा है। ये कहकर इससे पहले कि सुरेश पांडे को यह सोचने का वक्त मिलता कि पिछली सीट पर इसकी इंतहाई सीक्रेट दस्तावेज वाला ब्रीफकेस पड़ा है, शेर खान तेज तेज चलता पीछे गया। खिड़की खोलकर अंदर को झांक, पिछली सीट को जरा सा ऊपर उठाया। इसके अंदर जो धमाका खेज टेप वाला ब्रीफकेस पड़ा था इसे निकालकर ऊपर वाली सीट पर रखा और ऊपर वाली सीट का मास्टर कॉपी वाला ब्रीफकेस नीचे सीट के रख दिया और वहीं से एक बड़ा पेचकस निकाल कर अपने आप बोलता हुआ बोनट की तरफ बढ़ा। सर क्षमा कर दीजिएगा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी है, कल इसका पुर्जा ही बदलवा लूंगा। सुरेश पांडे के वहमो गुमान में भी नहीं था
کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور ایک انتہائی اہم کمانڈو مشن پر ہے اور اس نے اس کے بریف کیس کو دوسرے بریف کیس سے بدل دیا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ شیر خان نے یہ کام اتنی تیزی اور مہارت سے کر دیا تھا کہ اسے بمشکل 15 سیکنڈ لگے تھے۔ اس کام کی اس نے 101 مرتبہ ریہرسل کر رکھی تھی۔ شیر خان پیچکس لے کر انجن پر جھک گیا اور یوں ہی ایک پیچ کو تھوڑا سا کس دینے کے بعد سریش پانڈے کے ہاتھوں سے بونٹ خود پکڑ لیا اور بولا، بس مہاراج اب آپ تشریف رکھیں، میں نے نقص دور کر دیا ہے۔ سریش پانڈے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اور ٹیکسی ڈرائیور کو برا بھلا کہتا پچھلی سیٹوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے بریف کیس کو دیکھا۔ اس کا بریف کیس اسی طرح پچھلی سیٹ پر پڑا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ بریف کیس نہیں ہے جس کو لے کر اور جس میں ایٹمی ڈیٹا کے راز کی ماسٹر کاپی ڈال کر وہ اپنے فلیٹ سے نکلا تھا۔ یہ اس کے بریف کیس کی ہو بہو نقل تھی۔ وہ دوسرا بریف کیس تھا جس میں مجاہدوں نے خوفناک دھماکہ خیز مواد والی ٹیپ اندر لگا رکھی تھی اور اس کا وزن درست رکھنے کی خاطر یوں ہی 2-3 بیکار فائلیں اس کے اندر رکھ دی تھی۔ شیر خان جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اسے آگے بڑھایا اور بولا، سر دیکھ لینا، گاڑی اب ہوا سے باتیں کریں گی، 10 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچا دوں گا۔ اور شیر خان نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ شیر خان نے گہرا سانس لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر نازک، اس قدر اہم اور خطرناک مرحلے میں سے وہ اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنی جلدی گزر گیا تھا۔ اس سارے ڈرامے کو شیر خان کی ٹیکسی سے پیچھے آتے لیڈر اور ارسلان نے بھی دیکھ لیا تھا۔ جب شیر خان نے گاڑی سڑک سے اتار کر کھڑی کی تھی اور لیڈر کے اشارے پر کبیر خان نے بھی جیپ ایک طرف کھڑی کر دی تھی، پھر جو کچھ ہوا یعنی شیر خان کا باہر نکل کر گاڑی کے بونٹ تک جانا، بونٹ کو اٹھانا، پھر کچھ کہنا اور اس کے بعد ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر سے نکل کر سریش پانڈے کا شیر خان کی طرف جانا، پھر سریش پانڈے کا بونٹ کو سہارا دینا اور شیر خان کا پچھلی سیٹ کی طرف جانا، یہ سارا منظر ارسلان اور لیڈر نے مضطرب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ لیڈر نے آہستہ سے کہا، خدا کرے کہ شیر خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو۔ پھر جب انہوں نے شیر خان کو ٹیکسی کا دروازہ بند کر کے بونٹ کی طرف جاتے دیکھا تو ارسلان نے کہا، مجھے یقین ہے شیر خان نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب ٹیکسی کا بونٹ شیر خان نے گرا دیا اور سریش پانڈے واپس پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور ٹیکسی چل پڑی تھی تو لیڈر نے کہا، میرا خیال ہے کام ہو گیا ہے، کبیر خان جیپ پیچھے لگا دو۔ اور کبیر خان نے خاص فاصلہ رکھ کر جیپ کو شیر خان کی ٹیکسی کے پیچھے لگا دیا تھا۔ شیر خان بالکل مطمئن ہو کر ٹیکسی کو خالی سڑک پر کافی سپیڈ پر لیے جا رہا تھا۔ سریش پانڈے پچھلی سیٹ پر گاڑی کی رفتار سے مطمئن ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ بریف کیس جس میں دھماکہ خیز بارودی مادہ لگا ہوا تھا اس نے اپنا بریف کیس سمجھ کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا تھا۔ دور سے ایئرپورٹ کی روشنیاں نظر آنے لگی تھی۔ شیر خان نے بلند آواز میں کہا، دیکھ لیں سر، میں نے آپ کو 10 منٹ میں پہنچا دیا ہے۔ سریش پانڈے نے کوئی جواب نہ دیا۔ ٹیکسی ایئرپورٹ کے گیٹ پر آ کر رک گئی۔ یہاں گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی تھی۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر سریش پانڈے کو غور سے دیکھا اور پوچھا، سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس دوران دوسرا گارڈ لمبے راڈ والی ڈیٹیکٹر سے گاڑی کی ڈگی کھول کر یہ چیک کر رہا تھا کہ گاڑی میں کوئی بم وغیرہ تو نہیں رکھا ہوا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اسی گاڑی میں ایک ایسی خطرناک بم ٹیپ کی شکل میں بریف کیس کے اندر چپکا دیا گیا ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی ڈیٹیکٹر چیک نہیں کر سکتا۔ اس دوران سریش پانڈے نے کوٹ کی جیب میں سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر گارڈ کو دکھایا تو اس نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے سر، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایسا سرکاری شناختی کارڈ تھا کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی سریش پانڈے کو نہیں روک سکتا تھا۔ شیر خان نے بھی گاڑی کے لائسنس اور رجسٹریشن کے کاغذ نکال کر ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ جب گارڈ نے سریش پانڈے کا شناختی کارڈ دیکھ کر ٹھیک ہے سر کہا تو شیر خان نے کاغذات بڑھاتے ہوئے کہا، سر یہ بھی چیک کر لیں۔ گارڈ بولا، آگے بڑھو، اور شیر خان نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ اس دوران پیچھے آنے والی جیپ کبیر خان نے کافی پیچھے ایک طرف کھڑی کر دی تھی۔ لیڈر اور ارسلان بڑی تشویش کے ساتھ ٹیکسی کی چیکنگ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ یہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ مرحلہ بھی جب خیریت سے گزر گیا اور شیر خان کی ٹیکسی ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو گئی تو لیڈر نے سانس لے کر کہا، خدا کا شکر ہے۔ اس کے فوراً بعد لیڈر نے کبیر خان سے کہا، کبیر خان گاڑی نکال کر پیچھے لے چلو۔ کبیر خان نے وہیں سے گاڑی کو موڑا اور اسے لے کر ایئرپورٹ کے دائیں جانب ایک کچی سڑک پر آ گیا۔ وہ جگہ پہلے سے طے کر لی گئی تھی جہاں جیپ کو کھڑی کر کے انہیں شیر خان کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ شیر خان نے ٹیکسی ڈپارچر لاؤنج کے باہر روک دی اور جلدی سے باہر نکل کر سریش پانڈے کے لیے دروازہ کھول دیا۔ سریش پانڈے نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کتنے پیسے بنے ہیں تمہارے؟ نکلی بریف کیس سریش پانڈے نے ایک ہاتھ سے اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ شیر خان نے سوچا کہ اسے معلوم ہی نہیں، اس نے اپنی موت کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اس نے کہا، سر 15 روپے بنے ہیں۔ سریش پانڈے نے جیب سے بٹوا نکال کر شیر خان کو گن کر 15 روپے دیے اور کہا، اس میں تمہارا ٹپ بھی شامل ہے؟ شیر خان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں سر۔ شیر خان اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میٹر کو گھما کر نارمل کیا اور سریش پانڈے پر ایک نگاہ ڈالی۔ ادھیڑ عمر سریش پانڈے اپنی موت والے بریف کیس کو سینے سے لگائے نپے تلے قدم اٹھاتا ڈپارچر لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شیر خان نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ایئرپورٹ کی حدود سے نکلنے کے بعد اس نے گاڑی کو اسی سڑک پر ڈال دیا جس سڑک پر تھوڑی دیر پہلے کبیر خان، ارسلان اور لیڈر جیپ لے کر گئے تھے۔
کبیر خان جیپ کو چلاتے ہوئے کافی آگے نکل گیا تھا۔ ایئرپورٹ کی روشنیاں ان کے دائیں جانب پیچھے رہ گئی تھیں۔ یہ کچی سڑک آگے جا کر بائیں طرف نئی کالونی کی طرف مڑ جاتی تھی۔ ان کے بائیں جانب قد آدم خاردار باڑ لگی ہوئی تھی جس پر فاصلے پر بتیاں روشن تھیں۔ یہ ایئرپورٹ کے رن وے کی حد بندی تھی۔ ان کی جیپ وہاں سے بھی آگے نکل گئی اور ایک ایسی جگہ پر آ کر درخت کے نیچے رک گئی جہاں کچھ فاصلے پر سے جہاز اترتے اور ٹیک آف کرتے دور سے نظر آ جاتے تھے۔ لیڈر نے کبیر خان سے کہا، تم شیر خان کے آنے پر ٹیکسی لے کر واپس چلے جاؤ گے؟ ٹھیک ہے شاہ جی، کبیر خان بولا۔ جیپ کی ساری بتیاں بجھا دی گئی تھیں۔ وہ درخت کے نیچے رات کے اندھیرے میں سڑک پر پیچھے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شیر خان نے اس سڑک پر واپس ان کے پاس آنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس جگہ ملاپ کرنا ہے۔ شیر خان نے بھی اپنی ٹیکسی کی بتیاں بجھا رکھی تھی۔ ٹیکسی کی چھت والی بتی لال پہلے ہی سے بجھی ہوئی تھی۔ جب مسافر ٹیکسی میں بیٹھتا ہے تو ڈرائیور چھت والی لال بتی بجھا دیا کرتے ہیں۔ سریش پانڈے کے اترنے کے بعد شیر خان نے لال بتی روشن نہیں کی تھی۔ اسے ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ اس کی ٹیکسی نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسطیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔